السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت انفارمیشن معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تہجد ہر شخص پڑھنے کا خواہش مند ہے، لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کائلی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے آخری پہر میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آقا کریم کا بتایا ہوا ایک خوبصورت ترین طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ آقا کریم کا فرمان اقدس ہے کہ میری امت کے جو وی وی آئی پی لوگ ہوں گے نا، مفہوم بتا رہا ہوں، جو امت کے وی وی آئی پی لوگ ہیں وہ دو ہیں، حافظ قرآن اور تہجد گزار۔ یاد رکھیں جب سے کائنات بنی ہے صالحین نے کبھی بھی قیام اللیل ترک نہیں کیا، تو آج اگر آپ بھی تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کا شمار بھی صالحین کے ساتھ ہو جائے گا، صالحین میں ہو جائے گا۔ اب صالحین کہیں بھی ہیں، کائنات کے کسی کونے میں بھی ہیں، حرم پاک میں ہیں، مدینہ میں ہے، بیت المقدس میں ہے، یا کوئی اللہ کا ولی کسی غار میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، تو وہ جب بھی دعا کرے گا وہ اپنی دعا میں آپ کو بھی شامل کر لے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتحیات ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی فرما اور سارے صالحین پر بھی سلامتی فرما۔ تو اگر آپ تہجد گزار ہیں تو آپ بھی صالحین میں شامل ہوں گے۔ کیا خوبصورت ہے! آقا علامہ شامی نے حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا فرض نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو قیام اللیل کی نیت سے۔ مفہوم ہے یہ، قیام اللیل آپ کی ہو جائے گی۔ تو علامہ شامی اس کے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، اس کی سنت تہجد جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کے لیے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، چاہے تو 2 پڑھیں، چاہے تو 4 پڑھیں، چاہے تو 6 رکعت پڑھ لیں، لیکن کم سے کم تو پڑھ لیں۔ 2 تو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی نیت تہجد کی کر لیں۔ اس میں ایک اور بھی مزے کی چیز بتا دو، اگر آپ چاہیں تو اس کی 3-4 نیتیں کر لیں۔ پہلی صلاۃ التوبہ کر لیں، صلاۃ الحاجات کر لیں، صلاۃ التہجد کر لیں، اور ایک صلاۃ الاستخارہ بھی کر لیں۔ صلاۃ التوبہ، اے اللہ مجھ سے سارے دن میں جو گناہ ہوئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ قبول فرما لیں۔ صلاۃ الحاجات، اے اللہ میری جتنی بھی حاجات ہیں میری پوری فرما، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تیسرا صلاۃ التہجد قیام اللیل میں شامل ہو گئے۔ چوتھا جو صلاۃ الاستخارہ ہے، سارے دن میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو عادت میں شامل کر لیں۔ یہ بہت قیمتی معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قیمتی معلومات پر عمل کرنے اور اس پر بھرپور طریقے سے اپنے پیاروں کو بھی عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔